مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان جیتے گا، چونکہ جان لگا کے کھلاڑی کھیلتے ہیں جب انڈیا کے خلاف میچ ہو تو اس میں کوئی گنجائش تو ہے نہیں، تو ہماری دعا بھی ساتھ ہے اور میچ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی تو سیاست میں بات نہ کریں ٹیم کے بارے میں، ان کو کھیلنے دیں، تو پھر بعد میں بات کریں گے جب آج میچ جیتیں گے یا ہاریں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر میں پاکستان کی جیت کے لیے پورے امید ہیں، ٹیم سے بڑی امیدیں وابستہ، آج کا میچ پاکستان ہی جیتے گا، بابر اعظم اور محمد رضوان کی جوڑی ایک بار پھر تاریخی اننگز کھیلے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزراء اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر، مشتاق سکھیرا اور احمد چیمہ نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں حکومتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت اور گورننس کے نظام میں انقلابی تبدیلی کا فیصلہ، پنجاب میں وزارتوں اور محکموں کی ری اسٹرکچرنگ پر غور، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ری اسٹرکچرنگ کے منصوبے کی منظوری دے دی، ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو ضم کیا جائے گا۔ مریم نواز کی وزیر اعظم کو چین کے کامیاب دورے پر بھی مبارکباد، شہباز شریف کی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جماعت اسلامی نے پنجاب حکومت کا حد تک عزت قانون مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، رات کی تاریکی میں کالے قانون کو منظور کیا گیا۔ حد تک عزت کا قانون آزادی اظہار رائے کے آئینی حق پر مذموم حملہ ہے۔ تحریک انصاف کا حد تک عزت بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے پنجاب حکومت کی 100 دن کی کارکردگی کو تباہی قرار دے دیا، کہا حد تک عزت بل اور کسانوں سے گندم نہ خریدنا اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 100 روز میں عوامی مفاد کے 42 منصوبے متعارف کرائے۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا احمد خان بھچر کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایئر ایمبولنس کی سہولت متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی وسط پنجاب حسن مرتضیٰ سے پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے رہنماؤں کی ملاقات، حسنین انور راجپوت، محمد عدیل خان اور رانا وکاس تنویر کا ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ سید حسن مرتضیٰ سے نائب صدر پیپلز پارٹی امریکہ صفدر قریشی کی بھی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا اوورسیز کارکنان کے مسائل اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ لاہور میں جے یو آئی کے رکن سازی کا افتتاح، صوبائی امیر مولانا محمود میاں اور ضلعی امیر مولانا محب النبی نے رکنیت فارم پر کر کے افتتاح کیا۔ اجلاس میں ضلعی ناظم انتخاب مولانا محمد حسین نے رکنیت فارم پر تصدیقی دستخط کیے۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا وومن ریسورس سینٹر کا دورہ، خواتین سرمایہ کاروں کو کاروباری مہارتوں میں اضافے کی تربیت کا جائزہ لیا۔ چودھری شافع حسین نے کہا، مزید 4 شہروں میں بھی سہولت مرکز بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے ثمرات آنے لگے، پاکستان سے چین کو چیری کی برآمد شروع، 6 میٹرک ٹن چیری کی پہلی کھیپ چین پہنچ گئی، چیری کی دوسری کھیپ آئندہ ہفتے چین روانہ ہوگی۔ رواں سال پاکستان چین کو 500 ٹن چیری برآمد کرے گا۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کا بے روزگار نوجوانوں کے لیے احسن اقدام، اتفاق کالونی کے رہائشی نوجوانوں کے لیے چارے کے سٹال لگوا دیے۔ احمد سلمان بلوچ نے کہا، بنو قابل پروگرام بھی جماعت اسلامی نے شروع کیا تاکہ نوجوان روزگار حاصل کر سکیں۔ عید قربان میں صرف 7 دن باقی، مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری زور پکڑ گئی، شاہپور، کانجرا، ٹائیگر اور بھولے کے چرچے۔ سگیاں مویشی منڈی میں مٹھو بیل اور چھوٹے میاں اور بڑے میاں بکروں کی جوڑی کی بھی دھوم، جوڑی کی قیمت 6 لاکھ روپے ہے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف ایکشن، 3 روز میں 72 مقامات سے غیر قانونی مویشی سیل پوائنٹ ختم کرائے، مزاحمت پر 16 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج۔
ڈپٹی کمشنر کی افسران کو کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ شاہراہوں اور گلی کوچوں میں قربانی کے جانور بیچنے پر پابندی، سی ٹی او کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، تمام سرکل افسران کو منڈیوں کا دورہ کرنے کی ہدایت، کہا منڈیوں کے قریب ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیٹل سیل پوائنٹس پر بیوپاریوں کو لوٹنے والا گروہ شکنجے میں، این ایف سی کیٹل سیل پوائنٹ پر بیوپاریوں کو ٹینٹ بیچنے والا گروہ گرفتار۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے کہا کسی کو بھی بیوپاریوں کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، زونل افسران کو شکایت کی صورت میں سخت کارروائی کرنے کی ہدایت۔ ایل ڈبلیو ایم سی کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک، مویشی منڈیوں میں 3 شفٹس میں صفائی جاری۔ سی ای او بابر صاحب الدین کہتے ہیں شہریوں کو ماحول دوست ویسٹ بیگز مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں گرہ فروشی عام، ضلع انتظامیہ روکنے میں ناکام۔ ادرک 650، لہسن 340 اور پیاز 130 روپے کلو میں دستیاب۔ مرغی کا گوشت 12 روپے مہنگا، نئی قیمت 438 روپے کلو۔ سیب، کیلا، انار، آم اور انگور بھی پہنچ سے باہر۔ ایف آئی اے اینٹی سمگلنگ یونٹ لاہور کا ایکشن، غازی بائی پاس سے 43,000 لیٹر سمگل شدہ ایرانی ڈیزل برآمد، گودام سیل کر دیا گیا۔ سمگل شدہ ڈیزل کی فورنزک رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم، کہا موبائل سنیچرز اور موٹر سائیکل چوروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت۔ گرمی کی لہر نے زمین کو تنور بنا دیا، شہر میں جھلسا دینے والی تپش اور لو کے تھپیڑے۔ 45 ڈگری احساس کے ساتھ درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ۔ موسم کا حال بتانے والوں کی گرمی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی۔ لیسکو کے ترسیلی نظام میں تکنیکی خرابیوں کی بھرمار، 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی متاثر۔ لیسکو کے 5 فیڈرز پر بجلی کی سپلائی متاثر۔ ترجمان کے مطابق کیٹیگری 3 کے فیڈرز پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں خسرہ کیسز میں اضافہ، 24 گھنٹے میں 263 نئے مریض سامنے آ گئے۔ لاہور سے 40 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال اب تک 12,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے۔ ویکسینیشن میں سست روی، افسران کی غفلت کے باعث خسرہ کیسز میں اضافہ ہوا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، کہا الرٹ جاری کرنے کے باوجود ضلعی افسران خواب غفلت میں پڑے رہے، عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ راوی زون میں 16 لاکھ کی آبادی کے لیے 23 ارب کی اسکیموں کی تیاری۔ ڈی سی لاہور کی انفراسٹرکچر ٹیم سے ملاقات، راوی زون کی ترقیاتی اسکیموں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ رافع حیدر کا کہنا تھا تمام اسکیموں میں سیوریج، گلی، پانی اور اسٹریٹ لائٹ کا مربوط نظام لازم ہوگا۔ پنجاب یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد، وی سی پی یو ڈاکٹر خالد محمود اور چیئرمین ٹیسٹ کمیٹی ڈاکٹر ممتاز انور کا امتحانی مراکز کا دورہ، کہا تمام پروگرامز میں داخلوں کے لیے 7 قسم کے انٹری ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ حج کا مقدس فریضہ اچھی صحت کے ساتھ، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا احسن اقدام، حاجیوں کی غذائی آگاہی اور ٹریننگ کے لیے لاہور میں نیوٹریشن کیمپ کا انعقاد۔ عاصم جاوید نے متوازن اور غذائی سے بھرپور خوراک کے چناؤ کے بارے میں بتایا۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریوں کا آغاز، قذافی اسٹیڈیم کی مرکزی بلڈنگ گرانے کا عمل شروع۔ مین بلڈنگ میں پی سی بی آفیشلز کے دفاتر اور ہاسپٹیلٹی باکس تعمیر کیے جائیں گے۔ عمران خان اور فضل محمود انکلوژرز کو ڈبل سٹوری کیا جائے گا۔
DHA فیز 5 میں کریٹیو مائنڈز کے زیر اہتمام سمر سپلیش اور عید فیسٹ 60 سے زائد برانڈز نے اپنے اسٹالز لگائے. کاسمیٹکس اور جیولری سمیت مختلف اشیاء شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں.